نعمتیں اپنے بندوں کو دی ہیں، یہ نعمتیں دینے کے بعد فقط اپنے کلام میں اس کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، مگر کہیں بھی احسان نہیں جتایا، کہیں بھی احسان نہیں جتایا۔ جب احسان جتانے کا وقت آیا تو قرآن میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے اپنے ایک رسول کو بھیجا، اور جب رسول کو بھیجا تو ساتھ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہیں کوئی خوشی ملے تو اس رب کا شکریہ ادا کرو، اس رب کا شکریہ ادا کرو۔ تو ہم جو اس وقت جو یہ میلاد شریف کی محفل سجاتے ہیں اور میلاد کے عنوان سے رسول اللہ کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توصیف معیاری ہونی چاہیے، رسول اللہ کی تعریف اور توصیف معیاری ہونی چاہیے۔ رسول اللہ کی تعریف میں ادب کو منوط خاطر رکھنا چاہیے۔ ادب بڑی چیز ہے، حسن الاحوال والاقوال والافعال، یہ ادب کا ترجمہ آج کسی اسکالر کی لائبریری میں نہیں ملے گا، کسی ادیب کی کتابوں میں نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو دربار مصطفیٰ میں ملے گا۔ سرکار دو عالم فرماتے انت ولا ربی فاحسن تقاریبی، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ادب میرا سکھایا ہے، سب سے زیادہ ادب میرا سکھایا ہے۔ اسی لیے وہ کسی عاشق نے خوب کہا کہ ادب گاہش زیر آسمان آزاش نازک کر نفس گم کر دے می آیت جنید و بایدی اعجاب، یہ وہ مقام ہے کہ یہاں بڑے بڑے گم ہیں، یہ وہ مکان ہے کہ یہاں تو ابو بکر صدیق جیسے گم ہیں، یہ وہ مکان ہے کہ یہاں فاروق اعظم جیسے گم ہیں، یہ وہ مکان ہے کہ جہاں عثمان ذو النورین جیسے گم ہیں، یہ وہ مکان ہے کہ جہاں شہنشاہ ولایت مولا کائنات گم ہیں، مولا کائنات گم ہیں، یہ وہ مکان ہے کہ بغداد کے تاجدار گم ہیں، یہ وہ مکان ہے کہ اجمیر کے تاجدار گم ہیں، یہ وہ مکان ہے کہ لاہور کے علی حجویری گم ہیں۔
اتنی ساری باتیں میں نے کر دی، اب اس کو سمیٹے کیسے؟ ایک شعر سے بات سمجھا دوں گا۔ میرے آقا کی مدیحہ سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں دی، مگر نعمتیں دینے کے بعد فقط قرآن میں ذکر کیا، تذکرہ کیا، احسان نہیں جتایا۔ اور جب احسان جتایا تو قرآن میں واضح طور پہ اعلان کر دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں سے ہی، انہی میں سے اپنے ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کو بھیجا کہ جس رسول پر سارے نبی قربان، اس رسول کو بھیجا جس پہ سارے فرشتے قربان، اس رسول کو بھیجا جس پر سارے صحابہ قربان۔ آج لوگ ہم کو کہتے ہیں جی آپ یہ میلاد شریف جو کرتے ہیں کیا یہ صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی؟ کیا صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی؟ کہ جتنے سے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی، اس کو صرف محبت کے ساتھ اتنا کہہ دینا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اب زمانہ کس کا ہے؟ اب زمانہ کس کا ہے؟ جب آدم کا وجود نہیں تھا مصطفیٰ کا زمانہ چمک رہا تھا، جب عیسیٰ کا وجود نہیں تھا مصطفیٰ کا زمانہ چمک رہا تھا۔ آج سب کچھ ہے جب بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے، کل کچھ بھی نہیں ہوگا جب بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیسا خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ کی معیاری تعریف اس انداز سے کرو۔ آج ناز خاں کے ناز پڑھنے والے کی ناز میں بھی ادب کو ملوز خاطر نہیں رکھتے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا مقام یہ ہے، عزت یہ ہے، عظمت یہ ہے۔ میں نے پہلے ایک شعر کہا ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے۔ آج اس کائنات میں اتنا بتا دو، اتنا بتا دو، اس کائنات میں اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کس نے کی ہے؟ اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کس نے کی ہے؟ کیا آج جو توحید کا پرچار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی تعریف کی ہے؟ تم تو رکوع کرتے ہوئے 3 دفعہ کہتے ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ اس کائنات میں جو تعریف مصطفیٰ نے کی ہے کوئی نہیں کر سکا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تو نے میری تعریف کی ہے تو اب میں تیری تعریف کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اتنی بات بتا دیں، بزم حرمت رسول کی جانب سے محفل میں آنے والوں، یہاں تم بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہو یا ذکر مصطفیٰ بلند کر رہے ہو؟ بولو۔ اور دفعہ سے 44 نہیں لگی ہے کوئی، حضور کی میلاد کی محفل ہے، وہ دفعہ سے 44 والے وہ کتا گاڑی میں پھرے ان کا کام ہے، یہ تو آزادی کی محفل ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لو یہ آزادی کی محفل نعمان معین الدین نے سجائی ہے۔ اب اس کے بعد بھی کسی کو کوئی شک رہے گا، اس کے بعد بھی کسی کو کوئی شک رہے گا، فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ یہ آیت ربانی تو ہے، تصویر کا دوسرا رخ دیکھے تو یہی آیت جو ہے مصطفیٰ کی میلاد ہے۔ تو میلاد اس کی کرتے ہیں جس کی پیدائش ہوتی ہے، میلاد اس کی کرتے ہیں جس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ میلاد صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، انبیاء کے زمانے میں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، آج سوشل میڈیا بڑے عروج پر ہے، ہم روزانہ خلق کلپ سنتے رہتے ہیں، مگر مجبور ہیں کہ جواب نہیں دے سکتے، جواب دینا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی نبی پاک کی میلاد پہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ میلاد کہاں سے جائز ہے، تو اس کو صرف اتنا کہہ دو، اگر میلاد سمجھ میں نہیں آتی تو پھر عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو وہ دجال ہے، کذاب ہے، مکار ہے، ملعون ہے، دعوس ہے۔ اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جو تابعین میں سے ہیں، اور ہم حنفی ہیں، حنفی مقلد ہیں، امام صاحب سے کسی نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس نبوت کے جھوٹے کر دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ تو آج تو یہ کہ تو میلاد کس کے زمانے میں ہوئی؟ میلاد کو تو قرآن بیان کر رہا ہے، قیامت تک بیان کرتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب ذکر مصطفیٰ کے لیے اگر اس وقت کسی انجینئر کا قول ہو یا نہ ہو، کسی مفسر کا قول ہو یا نہ ہو، میں کہتا ہوں کسی ولی کا قول ہو یا نہ ہو، کسی مولوی کا قول ہو یا نہ ہو، دیوبندیوں کا قول ہو یا نہ ہو، بریلویوں کا قول ہو یا نہ ہو، شیعوں کا قول ہو یا نہ ہو، شیعوں کا قول ہو یا نہ ہو، میں کہتا ہوں تابعین کا بھی قول نہ ہو یا نہ ہو، صحابہ کا بھی قول ہو یا نہ ہو، اور آخری بات کہہ دیتا ہوں اگر کوئی حدیث بھی ہو یا نہ ہو، کوئی حدیث بھی ہو یا نہ ہو، جب تک یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی رہے گی مصطفیٰ کا میلاد ہوگا رہے گا۔
ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ اتنا پیارا ذکر ہے، اتنا پیارا ذکر ہے کہ عالم ارواح نے اللہ نبیوں کے جھرمٹ میں اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے۔ اور مدینے کی گلیوں میں ابو بکر صدیق کو رسول محتشم کہتے ہیں کہ یا ابا بکر لم یربنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر نہیں پہچانا مجھ کو سوائے میرے رب کے کسی اور نے۔ یا جو ساری زندگی ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کے ساتھ رہے ان کو تو مقام مصطفیٰ کی حد نہیں ملی، چونی والوں کو کہاں سے مل گئی؟ ان کو کہاں سے مل گئی؟ بس یہ شعر پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹیلی فون آ رہا ہے بار بار۔ هو العبد عبد اللہ سید خلقہ، علامہ نبھانی، هو العبد عبد اللہ سید خلقہ، بندے وہ صرف اللہ کے ہیں مگر ساری مخلوق کے سردار ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَالْعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ سَيَّدُ خَلْقِهِ لَهُ الْكَوْنُ عَبْدٌ وَالزَّمَانُ خَزُومٌ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے میں ہیں، مصطفیٰ زمانے کے اوپر ہے۔ ہم زمانے میں ہیں، وہ زمانے کے اوپر ہیں۔ ابھی وہ کہہ رہے تھے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ عنہ، جہانگیر سے مقابلہ کیا، جہانگیر کو مسلمان کیا، پھر مرید کیا، کسی فتنے سے نہیں گھبرائے، اہل تشیع حضرات سے نہیں گھبرائے، قادیانی ملاؤن سے نہیں گھبرائے، اور بھی کئی چکرال بھی ہیں ان سے نہیں گھبرائے۔ وہ امام ربانی مجدد الفسانی سے کسی نے کہا کہ حضور کا سایہ کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ بات آپ کو سناتا چلوں، مرتے قبر میں چلے جاؤ گے 3 دن تک نشہ نہیں اترے گا۔ امام ربانی سے کسی نے کہا سرکار دو عالم کا سایہ کیوں نظر نہیں آتا؟ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ وجود مبارک عرش معلیٰ سے ہو، اگر چاند سے نیچے ہو تو سایہ پڑے، سورج سے نیچے ہو تو سایہ پڑے، ستاروں سے نیچے ہو تو سایہ پڑے۔ میں علانیہ طور پہ کہتا ہوں کہ 14 طبق حضور کے وجود کے نیچے ہیں اور مصطفیٰ کا وجود 14 طبق سے اونچا ہے۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ تو کنتم خیر امت اخرجت، کہ تم بہترین امت ہو۔ ہمیں بہترین امت کہا جا رہا ہے تو ہمارے اندر کون سے سرکاب کے پر لگ رہے ہیں؟ چوری ہم کریں، حرام ہم کھائیں، سود ہم کھائیں، دھوکہ ہم دیں، مہنگائی ہم کریں، کسان بھی بے ایمان، تاجر بھی بے ایمان، حاکم بھی بے ایمان، رایا بھی بے ایمان۔ جب ایک کشتی میں سب سوار ہو جائیں گے تو انصاف کہاں ملے گا؟ کہیں بھی انصاف نہیں ملے گا۔ انصاف اگر ملے گا تو دامن مصطفیٰ میں ملے گا۔ انصاف اگر کہیں ملے گا تو دامن مصطفیٰ میں ملے گا۔ انصاف اگر کہیں ملے گا دامن مصطفیٰ میں ملے گا۔ بس دامن مصطفیٰ سے لگ جاؤ اور اقبال کے شعر کو مصداق بنا لو کہ آپ روئے مازنا میں مصطفیٰ اور درد لے مسلم مقام مصطفیٰ۔
پڑھتے ہیں، روزے رکھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اچھے برے احکام پہ عمل کرتے۔ اگر نماز کی بات کرتے ہو تو نماز تو یہودی بھی پڑھتا ہے، عیسائی بھی پڑھتا ہے، ہندو بھی پڑھتا ہے، کوئی چرچ میں جاتا ہے، کوئی کلیسا میں جاتا ہے، کوئی مندر میں جاتا ہے، روزے عورتوں میں بھی رکھتی ہے۔ ہمیں بہترین امت کیوں کہا؟ ہم جس رسول کے امتی ہیں وہ رسول سارے رسولوں سے افضل ہے۔ امتوں میں امت مصطفیٰ کو یہ شرف ملا ہے کہ یہی امت اپنے نبی کا جشن ولادت مناتی ہے، مناتے رہیں گے، منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی ہم حضور کا میلاد منانے والوں میں شب پیرش ہوں گے، اور کوئی ہم سے پوچھے کہ ہمیں معلوم ہے، ہم سے پوچھو محشر میں کیا ہوگا، ارے سب اس کو دیکھتے ہوں گے، وہ ان کو دیکھتا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ نعمان معین الدین، ان کے ساتھی جناب مشرف بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج آپ کی محفل اتنی ہے، اللہ میری اور آپ کی سلامتی رکھے، آنے والے سال میں یہ محفل اس سے دگنی ہوگی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بزرگ عالم دین انتہائی جامع ترین انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں بزم تحفظ حرمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست استاذ العلماء بس آ رہا ہوں، راستے میں 10 نمبر پہ ہوں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی ناصر صاحب سے التماس کروں گا کہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ذرا گرم جوشی سے نعرہ لگائیے۔ ناصر بھائی انتہائی سلیس انداز میں اور انتہائی سادگی سے بات کرتے ہیں کہ ان کا خطاب نہیں لگتا۔ ایک سمجھاتے ہوئے آپ کے سامنے رسول کی مدحت کے حوالے سے، رسول کی سیرت کے حوالے سے کلمات ادا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اس طرح سے نہیں، مل کے لگائیں نا، ذرا مزہ تو آئے ذرا۔ نعرہ تکبیر، یہ بات۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बज़्म तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि टाइम इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया मुबारक थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपके लबे मुबारक एक सहाबी फरमाते हैं फ़ज़ल बिन अब्बास कि जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ तो मैं उन खुश नसीबों में शामिल था जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लहद में उतारा। तो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबे मुबारक हिल रहे हैं जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि मैंने कहा मैं सुनूं क्या पढ़ना है, तो मैं अपने कान करीब ले लिया तो आवाज़ आई रब्बि फ़िरली उम्मती, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का आलम देखें कि लहद में उतारा जा रहा है और कुछ पढ़ना है और क्या पढ़ना है रब्बि हब्बि उम्मती। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो आजकल हमारा क्या हाल है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। देखें नात ख़्वानी की महफ़िल करना, नात ख़्वानी की महफ़िल नियाज़ करना, ठीक है, देर तक बैठना उसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन हम पहले नमाजी हैं फिर नियाज़ी हैं ना। अगर आप 2-2:30 बजे तक 3 बजे तक महफिल में बैठे हुए और फजर की नमाज का कुछ पता नहीं है तो ये कोई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत तो नहीं हुई, आशिक़ रसूल तो नहीं कह सकते आप अपने आप को। अभी बात की हज़रत ने कि दूसरे मकतबा फ़िक्र है, कोई भी हो, देवबंद हो, कोई भी हो, वो अगर मस्जिद में पहुँचा हुआ है और आप नहीं है तो ये मकाम फ़िक्र है। क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो ही क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। आजकल जो हम लोग परेशान हैं, अहले सुन्नत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? कि हमने असल को छोड़ दिया और फ़ुरू में लगा। मुस्तहब्बात हमने इतने अपने अंदर राइज कर लिए, इतने राइज कर लिए कि उनमें हमने फ़राइज़ को छोड़ दिया। फ़राइज़ पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। बात आ रही है मेरी समझ में? हमारे असल में देखिए कोई भी शख्स होता है ना, कोई भी जैसे घर से कोई शख्स निकलता है बाहर तो किसी ने कोई ना कोई मकसद होता है ना। कोई भी काम इंसान करता है, इवन कोई शख्स आवारागर्दी करने के लिए भी घर से निकलता है तो उसका मकसद क्या होगा? आवारागर्दी करना, ठीक है ना। तो यहाँ जो ये प्रोग्राम रखे जाते हैं, इन प्रोग्राम का मकसद ये होता है, इनके प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये सवाब का हुसूल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन प्रोग्राम का मकसद एक ये भी होता है कि हम अपनी बात की इस्लाह करें, अपने आप को बतदरीज सुधार की तरफ लेके आए। बहरहाल हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात कर रहे थे, ये एक टाइम चूँकि कम है तो एक ओहद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपने सुना होगा, ये मशहूर हुआ कि आपके दंदारे मुबारक जो है वो टूट गए।